جھکتا ہی نہیں سر کسی ظالم کے سامنے، ہمت تھی ایسی دے گیا سجدہ حسین کا۔ معزز ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کروں گی، لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا، مکمل دیکھنے پر ہی آپ کو اس واقعے کی پوری تفصیل سمجھ آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ ناظرین، یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑی شیرنی نے امام علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ سلامی دی۔ اس کے بعد اس شیرنی نے اپنی زبان میں مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ مجھ علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہے۔ اس شیرنی نے کہا کہ مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین، یہ شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی، وہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ دوستو، جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے، کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے، بیٹا، میں نہیں کہہ رہا لیکن عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو آزاد کر دو۔ ناظرین، یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنے بابا کی گردن میں پیار سے باہیں ڈال کر مسکرا کر کہا، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے آنسو خساروں پر آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا کہ بابا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، بابا جان، دیکھیں باہر شام ہو گئی ہے، یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ جب مولا حسین علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آج اتنی جلدی کیوں؟ مولا حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ ناظرین، روایت کے اندر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا کے ٹیلے پر پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا، آواز کون دے گا؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، میری بیٹی 4 سال کی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر ہماری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔ ناظرین، آج بھی کربلا مولا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی۔ دوستو، امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے ابو الحارث، تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم
تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ ناظرین، یوں امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینے سے چلا گیا۔ دوستو، وہ عاشوراء کی شام تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام کی شہادت کے بعد عمر ابن سعد لعین کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دھڑائے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواج یزید کے اندر یہ اعلان ہوا تو بی بی فیضہ حضرت بی بی زینب خاتون السلام اللہ علیہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اے میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ کشتی ٹوٹ گئی تو وہ ایک لکڑی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچے۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا۔ وہ شخص شیر کو کہنے لگا کہ مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو شیر نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو اس نے صحابی کی بات سنی، وہ اسے مارنے کی بجائے وہ اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فیضہ نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اس شیر کو بلا کر لاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فیضہ جنگل کی طرف گئیں اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی بی بی فیضہ کی آواز بلند ہوئی تو شیر چند ہی ساتوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فیضہ نے فرمایا، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کی لاشوں کو قابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شیر ابو الحارث بی بی فیضہ کے ساتھ آ گیا اور مقتل میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ ناظرین، مقتل کی کتابوں میں ہے کہ اس شیر ابو الحارث نے خون امام حسین علیہ السلام سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا۔ جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر ابن سعد کو ملی تو وہ لعین کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ ناظرین، جناب بی بی فیضہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب پاک سلام اللہ علیہ کو سنائی اور اس طرح لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں، پیارے پیارے کمنٹس کریں۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔